نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتنے خوبصورت بیان کے بعد اور کلام کی ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب کی بات تو تکمیل تک پہنچا دی، کیونکہ مفتی مولانا فضل الرحمان نے بات کہی تھی، پھر آگے اس بات کو بڑھایا علامہ صاحب نے کہ جب بھی بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں اس وقت میں کہ شعور والی بات نہیں کرتے. ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں اوروں کو تراشتا ہے، اور یہ اس فقیر کا اپنا جو مشاہدہ ہے میں صرف وہ بیان کروں گا، میں کتابی بات نہیں کروں. آج سے 14-15 سال پہلے اس فقیر کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ رات سے حضور کی طرف جو ہے ایسے بلانا ہوتا تھا کہ رات کی پہلے میں اس کو رہتا حجت میری وہاں پہ ہوتی تھی، شروع کی بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر واپس ہو جاتی. بس ایک روٹین تھی. کوئی دن مخصوص نہیں تھا کہ میں نے جمعے والے دن جانا ہے، نہیں، بس حکم آیا میں پہنچ گیا. یہ فقیر وہاں پہ پہنچ گیا تو کچھ عرصہ وہاں پہ میں جاتا رہا، اور جس طرح جاتا تھا اسی طرح واپس آتا تھا. جو فیض ہوتا ہے، جو نگاہ کرم ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی. تو ایک پریشانی شروع ہو گئی. چند دنوں بعد یہ لگاتار ایک پریشانی میرے ساتھ ہو رہی. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں مجھ سے خطا ہو رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہاں گیا، وہاں سے اسی طرح خالص واپس آیا، ادھر آیا، آ کے پھر اندر میں جو ہے ہلچل مچ کے پھر واپس چلے گیا. جب واپس جا رہا تھا تو اس وقت اپنے بزرگوں کو میں نے ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے کیا کرو. میں بات نہیں جا رہا تھا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ تو نہیں کہ میں جاگ رہا تھا یا غنوز کی میدان میں، یہ میرا جاننا کس حالت میں تھا. یہ ہوتی تو آقا یہ دیکھیں کہ تم وہاں پہ جاتے تو کون سے کتب اور غوثوں کو دیکھ رہے ہو. تمام کتب اور غوث تو وہاں پہ غلام ہو کے جا رہے ہیں، تم کن کی تلاش میں ہو وہاں پہ. یہ تھا وہاں پہ ایسے بات بزرگ آتے تھے، نگاہ وہاں پہ ٹھہرتی تھی. آپ یقین کریں میں اس دن وہاں پہ حاضر فقیر تھی، اور صرف آپ کے قدمین سے لفین پہ نگاہ رہی، کہیں کسی کی طرح مجھے کرم لازم ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہیں پہ جاتا ہے تو اپنی نگاہ کو صرف اپنے صاحب تک ہی رکھے. جو بھی پھرتا ہے، جس کی نگاہ پھرتی ہے، متلاحی رہتی ہے، تو اس کا تو صاحب نہیں ہے. جب کسی کے ہو گئے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیا تو پھر نگاہ کس کو تلاش کر رہی ہے؟ پھر آپ کون سا فیض کہاں سے لیں گے؟ جس کے ہاتھ میں آپ دے چکے ہیں، جس کی آپ بکری ہیں، وہ تو آپ کو گھاس ڈال رہے ہیں، آپ خود ہی نہیں کہ وہ کھا رہے، آپ کی نگاہ تو نہیں ہو رہے. اس لیے جہاں پہ جو جس جگہ پہ جس کی غلامی میں ہے، جس کی خدمت میں وہ حاضر ہے، تو اپنی نگاہ وہاں پہ رکھیے، آپ کو تب ہی فیض ملے گا. یہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو جب تک اپنے شیخ اپنے مرشد میں گم نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ کو فیض نہیں ملے گا. اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، 1000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بات صرف ایک کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہی اس کو وصول کرتا ہے. تمام نہیں، آج کل لوگ وقت ہی نہیں رہا. لوگ سنتے ہیں، سن کے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب جس پہ کرم ہوتا ہے وہ اس بات کو لیتا بھی ہے، اس میں عمل بھی کرتا ہے، اور اس کے جتنے پھل ہیں تمام اس کو ملتے ہیں. اس لیے جہاں پہ لوگ بھی جہاں جس آسمانے کے ساتھ، جس بزرگ کے ساتھ منسلک ہے،
تو جب بھی جایا کرے تو اپنی نگاہ کو صرف وہاں بھی رکھا کرے. حضرت سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے اور اچانک فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو خضر آئے ہوئے ہیں تو لوگ دوڑ پڑے. ایک بیٹھا رہا تو آپ نے فرمایا تو نے ملاقات نہیں کی, تو عرض کرنے کا حضور میرے خضر تو آپ ہو, میں اس خضر کو کیا کروں. سبحان اللہ. جب تک نگاہ اپنے شیخ تک نہیں محدود رہے گی اس وقت تک کسی کو پہن نہیں ملے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. حضرت صاحب نے جہاں پہ آیت ختم کیا نا یہ اس سے آگے ہے کیونکہ ان کو ٹائم بالکل شارٹ سا ملا تھا. مجھے اگر خبر ہوتی کہ احمد رضا آ رہا ہے تو ہم ٹائم کو اسی حساب سے جو ہے نا تقسیم کرتے. مجھے خبر نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ احمد رضا آ رہا ہے. یہ الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ یہ جوان آ گیا. تو اس سے اگلی جو آیت ہے وہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, اور ان کے لیے جن کا ذکر کر چکے ہیں ان کے لیے اللہ عز و جل کی بشارتیں خوشخبری ہیں اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. سبحان اللہ. اس دنیا میں کون سی خوشخبری ہے؟ اس دنیا میں یہ خوشخبری ہے کہ جب بھی وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ عز و جل ان کے ہاتھ کو رد نہیں کرے. اور اگلی یہ خوشخبری ہے کہ جب بھی ان کو غلام نیچے چلا جائے گا, عالم برزخ میں پہنچ جائے گا, اگلی اسٹیج پہ چلا جائے گا, تو پیچھے بیٹھ کے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو رب تعالیٰ اس پہ ضرور کرم کرے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ, رب فرماتا ہے اور میرے یہ کلمات تبدیل نہیں ہوں گے, یہ میرے عدلی فیصلے ہیں, یہ ہو کے رہیں گے. اس لیے یہ مشکل وقت بہت پرفتن وقت ہے. اور یہ فقیر کہے گا یہ پرفتن وقت کا ٹاپ ہے, عروج ہے. دادا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میرا وقت پرفتن دور ہے. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا آج سے 1000 سال پہلے آپ فرماتے ہیں میرا جو وقت ہے یہ پرفتن دور ہے. اگر وہ پرفتن دور تھا تو پھر آج کا وقت کیا ہے؟ صرف ایک کی صورت ہے, ایک کی صورت ہے, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صالحین کہیں بھی ملتے ہیں, ان قربت میں رہ دو. اپنے وقت میں سے جو وقت نکال سکتے ہو ان کی قربت میں رہو. ان کی قربت میں میرے رب فرمایا فَادْخُلِي جَنَّتِي, جنت میں بھیج دوں گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہو گیا. سبحان اللہ. اس لیے کوشش کرو. اور یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ قیامت تک اللہ عز و جل کے وہ بندے رہیں گے اور مخلوق کو مستفید کرتے رہیں گے. اکثر یہ فقیر کہتے ہیں آستانوں میں وہ چیز نہیں مل رہی لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے چلتے پھرتے فیض دے رہے ہیں.